السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر اور احسان ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے۔ نیت بہت ہی اہم فعل ہے۔ صحیح بخاری کی جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ نیت کے بارے میں ہی ہے۔ تو قبولیت اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ ایک مختصر سی بات ہے مگر بہت جامع ہے۔ اسی پر ہی ہماری پوری زندگی کا انحصار ہے، اور اسی میں ہی کسی بھی عمل کرنے والے کی فلاح، کامیابی اور خسارے کا دار و مدار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی بھی ظاہری نیکی کو قبول نہیں فرماتے، بلکہ وہ اس کے پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ اس انسان کا ارادہ، نیت، شعور، کوشش کتنی تھی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اور دلوں کا حال جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہم صرف بظاہر کسی کا عمل دیکھ سکتے ہیں کہ کون کتنا بڑا عمل کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت کیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ اسی کے مطابق اس کو روز قیامت اس کا اجر ملے گا۔ تو کسی کی بھی چھوٹی اور معمولی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول ایک جنگ کے موقع پہ مٹھی بھر کھجوریں لے کر آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام مال سے اوپر رکھا تھا، کیونکہ وہ بہت محنت اور کوشش کے ساتھ وہ کھجوریں لے کر آئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اس کی بڑی بکت اور اہمیت تھی۔ تو ایک شخص بظاہر بہت اعلیٰ درجے کا نیکی کا کام کر رہا ہو، مگر اس کی خواہش اور ارادہ اور نیت محض دنیا کی شہرت اور دکھاوا ہو، لوگوں کی زبان سے تعریف مطلوب ہو، وہ اپنی تعریف سننا چاہ رہا ہو، تو ہو سکتا ہے دنیا میں اس کو وہ مل بھی جائے جو اس کی خواہش ہے۔ بسا اوقات انسان جو نیت اور ارادہ رکھتا ہے وہ اس کو مل بھی جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ جو انسان دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو دنیا مل جاتی ہے، اور جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ لیکن دنیا چاہنے والا کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو جو اعمال کا وزن ہے وہ بڑے بڑے کارناموں اور مال کی کثرت کی بنا پر نہ کیا جائے گا، بلکہ خلوص نیت کے پیمانے سے اعمال کو جانچا اور پرکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص شہید کہلاتا ہو دنیا میں، یا بہت سخی کہلایا جاتا ہو، مگر نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہ ہو، اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے کہ اس کی نیت اللہ کے لیے خالص نہ تھی۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ روز قیامت جن 3 اشخاص کا سب سے پہلے حساب کیا جائے گا ان میں یہی 3 ہوں گے کہ ایک شہید ہوا تھا لیکن اس کی نیت کیا تھی کہ میں شہید کہلایا جاؤں، اور دوسرا اس کی نیت کیا تھی میں سخی کہلایا جاؤں، اور دنیا میں ایسا ہو بھی گیا، لیکن روز قیامت دیکھیں وہ اجر سے اور اللہ کی رضامندی سے محروم ہو گئے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک معمولی سا کام جس کی بظاہر کوئی اہمیت نظر نہ آتی ہو، خلوص نیت اور طلب رضا الہی کا جذبہ اس عمل کو بہت بلند مقام پہ لے جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان بہت بلند مقام پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنی نیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص رکھنی ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، معمولی ہو، اس پہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ کام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں، میں اللہ کی رضا پانے کے لیے اس کلاس میں آتی ہوں، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں یہ تفسیر اور یہ علوم سیکھ رہی ہوں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو بندہ مومن کی پوری زندگی ہی عبادت بن سکتی ہے، پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کیا جائے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ اگر ہر لمحہ اس کی رضا کے لیے گزارا گیا ہو، حتیٰ کہ سانس لینے کا عمل بھی دیکھیں ایک غیر اختیاری فعل ہے، مگر اس میں بھی ہم اپنا اجر محفوظ کروا سکتے ہیں۔
وہ کس طرح کہ اگر نعمت عطا کرنے والے کی خوشنودی مطلوب ہو اور اس کا شکر بھی ادا کیا جائے. ٹھیک ہے, ہم جو شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ سانس لیتے ہیں اس پہ اگر ہم ایک بار سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم اتنی آسانی کے ساتھ سانس لیتے ہیں. اگر آپ کبھی ہاسپٹل میں جائیں اور جا کے دیکھیں وہاں لوگ یا مریض جس تکلیف میں مبتلا ہیں اس سے متعلق ان کی تکلیف کا اندازہ لگانا مشکل ہے. تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کتنا پیار آتا ہے اور دل میں کتنی محبت کے جذبات آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں. ہم دن میں کتنی بار اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک سانس کی ہی نعمت آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی ہے. دن میں کتنی بار ہم لیتے ہیں. کیا کبھی ہم نے اس پہ شعوری طور پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ کا شکر ہے, یہ آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو ایک بندہ مومن کی پوری زندگی جو ہے وہ عبادت بن سکتی ہے. کب؟ جب اس کا کھانا پینا, سونا جاگنا, ہنسنا بولنا, پہننا اوڑھنا, لینا دینا, ملنا جلنا, کام کاج کرنا, ذکر اذکار کرنا, عبادات کرنا, تمام کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائیں. ہر کام اس کے پیچھے یہی نیت ہو کہ میرا یہ جو کام ہے نا یہ اللہ کے لیے. گھر میں کسی کو کھانا بھی کھلائیں یا پانی بھی پلائیں تو پیچھے کیا نیت ہو کہ کھانا کھلانا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. تو دیکھیں کہ پھر نیت کے خلوص کی وجہ سے وہ اجر جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے. تو ہمارے پاس یہ جو زندگی ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امانت سمجھیے. ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا اور ہمارے پاس یہ جو وقت ہے یہ سب سے بڑی ہمارے پاس اللہ کی ایک نعمت ہے. ہمیں اس کی بھی قدر کرنی چاہیے, اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے, اپنے لمحات کی حفاظت کرنی چاہیے. ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. روز قیامت اس وقت کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اور آخرت میں جو بہت بلند مرتبے پہ جنتی ہوں گے وہ بھی کسی نہ کسی حسرت میں ضرور مبتلا ہوں گے. ان کو کیا حسرت ہوگی کہ کاش دنیا میں ہم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا ہوتا تو ہاں آج ہم اس سے بھی بلند مرتبے اور مقام پہ ہوتے. تو بعض مومنین کو بھی یہ حسرت ہوگی روز قیامت. تو اس لیے اپنے وقت کی حفاظت کریں اور کبھی بھی وقت کو ضائع نہ کریں. جو وقت آپ کا فراغت کا ہوتا ہے, جب آپ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی کیا کریں, اپنے رب کو یاد کریں, ذکر اور اذکار کی کثرت کریں. وہ تمام اذکار سیکھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہیں, جس پہ بہت زیادہ اجر ہے. جیسے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ. استغفار کی کثرت کریں, درود شریف پڑھیں کثرت سے. اس سے کیا ہوتا ہے, یہ اس سے وقت میں بھی برکت پیدا ہوتی ہے. رب کی خوشنودی تو حاصل ہوتی ہی ہے, اجر و ثواب تو ملتا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وقت میں برکت بھی ہوتی ہے. ہم بسا اوقات اپنے وقت میں برکت کے لحاظ سے کمی محسوس کرتے ہیں. تو وہ کمی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہماری ذات میں اس لحاظ سے کمی ہوتی ہے کہ ہم اس طرح سے ذکر اذکار نہیں کر رہے ہوتے. ذکر اذکار ایک قوت ہے, جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی. جیسے ایک اور مثال میں آپ کو دیتی ہوں نیت کے اخلاص کی, کہ ایک شخص نے مسجد تعمیر کروائی. اب مسجد تعمیر کرانے کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے, لیکن اس میں اس کی نیت خالص نہیں تھی تو اس کو وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو اس بارے میں کہا جاتا ہے مسجد کی تعمیر سے متعلق. لیکن اس کے مقابلے میں جن مزدوروں نے وہ مسجد تعمیر کی, اس میں سے اگر کسی مزدور کی نیت خالص ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کر رہا ہوں کہ نمازی اس میں آ کے نماز پڑھیں گے, تو اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام ہوگا یا بہت زیادہ اجر ہوگا. اب بظاہر دیکھیں, ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہو کہ اس شخص نے, فلاں شخص نے مسجد تعمیر کرائی ہے اور یہ بہت بڑا فعل ہے, لوگوں کی نظر میں وہ بڑا ہے. لیکن جو ایک مزدور ہے اور اس کی نیت بہت خالص ہے, لیکن اس کی نیت کا کسی کو بھی نہیں پتہ, تو اس کی نیت کہاں لکھی گئی, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر لی. اور روز قیامت جو ہیں, جو اللہ کے ترازو ہیں نا, وہ اسی نیت کی بنیاد پہ تولیں گے. وہاں بڑے سے بڑا عمل نہیں دیکھا جائے گا کہ جس میں دنیا میں اس انسان کو واہ واہ مل گئی اور اس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کی نظر میں بڑا بن گیا. نہیں, بہت سے اعمال ایسے ہوں گے جو کسی کی نظر میں بھی نہیں ہوں گے, انسان نے چھپ کے کیے ہوں گے, چھپ کے صدقہ اور خیرات کیا ہوگا,
چھپ کے کیا ہے نفلی عبادات کی ہوں گی، نفلی نمازوں کا اہتمام کیا ہوگا، نفلی روزوں کا اہتمام کیا ہوگا اور صدقات کا اہتمام کیا ہوگا، وہ صرف اللہ کے علم میں ہوں گے، تو ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ نیت کے بارے میں نے اس لیے بات کی کہ آج کا جو ہمارا باب ہے 12واں باب، وہ احادیث موضوعہ ہیں، جو موضوع احادیث ہیں خود سے گھڑی ہوئی۔ اب دیکھیں کہ یہ بھی کسی نے کام کیا ہے، احادیث بیان کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوخ کر کے۔ ایک وہ حدیث تھی جو صحیح درجے کی تھی، اور اس کی وجہ سے محدثین کا دیکھیں اس دور میں کتنا بڑا مقام تھا کہ وہ ثقۃ ثبت کہلائے، اتنے بڑے مقام اور مرتبے پہ فائز ہوئے۔ اب دوسری طرف کچھ اس قسم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود سے احادیث گھڑ کے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے آگے پہنچانا شروع کر دیا۔ تو دیکھیں کہ نیت ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے دونوں کے مقام اور مرتبے میں فرق ہوگا، اور نیت کا ثمر ہمیں دنیا میں بھی نظر آ جاتا ہے۔ اگر ہم اخلاص سے نیت کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں کہ وہ قبول ہو گیا ہے، اس کام میں برکت ہوتی ہے، وہ آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن جس کام میں ہماری نیت خالص نہیں ہوتی تو اس کام کی ساری برکت اٹھا لی جاتی ہے اور وہ ہمیں پھر دنیا میں بھی نظر آ جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ جھوٹی احادیثیں گھڑی ہیں تو دیکھیں ان کا کام آگے نہیں بڑھا۔ محدثین نے جتنی محنت کی ہے وہ ان کے کاموں کو اور ان راویوں کو سامنے لے آئے، اور ان پہ جو ہے وہ سٹیمپ لگ گئی، کذاب کی سٹیمپ لگ گئی یا متروک کی سٹیمپ لگ گئی کہ یہ راوی جو ہے یہ متروک ہے، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یا یہ حدیث کی چوری کرتا ہے، صحیح حدیث بیان نہیں کرتا۔ تو انسان کا جو بھی فعل ہوتا ہے اگر اس کی نیت خالص نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے بھی لے آتے ہیں، اس کام سے ساری خیر اور برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو احادیث موضوعہ سے مراد وہ جھوٹی احادیث ہیں جو لوگوں نے گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کر دی ہوں۔ یہ احادیث عوام الناس میں زہر کی طرح پھیل چکی ہیں، جیسے زہر پھیلتا ہے نا، ایسے ہی یہ احادیث پھیل چکی ہیں، اور بہت سے لوگ جن کو ان کا فہم اور ادراک نہیں ہوتا وہ ان کو آگے پھیلا دیتے ہیں، آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو حدیث کے طالب علم کا ان سے واقف ہونا، ان سے خود کو بچانا، امت مسلمہ کو ان سے بچانا، اور ان کے مقابل صحیح روایات کو عوام الناس میں عام کرنا نہایت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جھوٹی حدیثیں گھڑنے کا عذاب۔ یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا، علیکم بکتاب اللہ وسترجعون الی قوم یحبون الحدیث عنی، لوگوں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری احادیث سے محبت کریں گے۔ فمن قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، ایسے میں جو شخص مجھ سے ایسی باتیں منسوخ کرے گا جو میں نے نہیں کہیں، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ تو یہ جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے کے لیے ایک عذاب ہے جو ہمیں مسند احمد کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ سارے جھوٹ ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی باتیں منسوخ کرنا کفر کی اعلیٰ قسم ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مجھ پر جھوٹ باندھنا عام آدمی پر جھوٹ باندھنے کے برابر نہیں ہے، جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کی آگ میں کر لے۔ اس لیے جو محدثین تھے، جو عادل تھے، جو ضابط تھے، جو جھوٹ کو کبیرہ گناہ سمجھتے تھے، جو اپنی عملی زندگی میں بہت متقی، بہت پرہیزگار تھے، وہ اس بات سے بہت ڈرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوخ کی جائے، اور وہ اس میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ وہ جس طرح سے حدیث سنتے تھے اس کو امانت سمجھتے ہوئے اسی طرح آگے پہنچا دیتے تھے، اس میں اپنی طرف سے کوئی بھی اضافہ یا کمی نہیں کرتے تھے۔ پیج 196 پہ وضع حدیث کے اسباب اور محرکات بتائے گئے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ جو جھوٹی اور من گھڑت احادیث ہیں ان کو کیوں وضع کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا اسباب ہوتے ہیں، کیوں گھڑا جاتا ہے ایک حدیث کو۔ اس میں سب سے پہلی وجہ ہے سیاسی فرقے۔ سیاسی فرقوں کی وجہ سے اس طرح کا کام کیا جاتا ہے تاکہ سیاست کو کچھ فروغ حاصل ہو سکے۔
دوسرا ہے عام شیعوں کا فضائل و مناقب کی حدیثیں گھڑنا، اور تیسرا ہے شیعوں کے مقابلے میں اہل سنت کی طرف سے احادیث کا وضع کیا جانا، شان نبوت میں غلو کرنا، یہ بھی ایک سبب ہے یا محرک ہے۔ فقہی اور مسلکی اختلافات اور گروہ بندی۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے بادشاہوں اور امیروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حدیثیں گھڑنا، اور اگلا پوائنٹ ہے نیکیوں پر رغبت دلانے اور گناہ کے کام سے باز رکھنے کے لیے حدیثیں گھڑنا، جیسے فضائل اعمال کی جو احادیث ہوتی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں جو موسٹلی احادیث ہوتی ہیں وہ ضعیف درجے کی ہوتی ہیں، موضوع احادیث ہوتی ہیں، اس نیت سے وہ سنائی جاتی ہیں تاکہ نیکی کی رغبت دلائی جائے اور گناہوں سے منع کیا جائے۔ بظاہر تو ایک بہت خوبصورت کام ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ مقبول نہیں ہے۔ کم علم زاہد اور جاہل صوفی حضرات نے بھی یہ کام انجام دیا ہے۔ پھر شہرت اور مقبولیت کے حصول کے لیے حدیثیں گھڑنا، یہ ایک پوائنٹ ہے۔ عجوبہ پسندی، گرمی محفل اور سنسنی خیزی پیدا کرنے کے لیے حدیثیں گھڑنا، کہ ہماری بات جو ہے وہ بہت مقبول ہو جائے، لوگ بہت زیادہ اس کو سنیں، اس میں انٹرسٹ لیں، ہماری بات کو آگے نشر کریں، تو اس وجہ سے بھی۔ آج بھی دیکھیں کہ یوٹیوب کا دور ہے، لوگ کیا ان کی چاہت ہوتے ہیں اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم کوئی ایسی چیز ایجاد کریں کہ بس دنوں دن ہمارے چینل کو شہرت نصیب ہو جائے۔ آج ہر ایک اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے نا، اس کے لیے پھر ان کو جس چیز کا یا جس کانٹینٹ کا بھی سہارا لینا پڑے وہ اس کا سہارا لیتے ہیں اپنے آپ کو یا اپنی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ ایسے ہی اس دور میں بھی کچھ لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے، اور ایسا تب ہوتا ہے جب دل میں دنیا کی محبت بہت زیادہ گھر کر جائے اور ایمان کمزور ہو اور آخرت کی طلب جو ہے وہ کچھ پیچھے ہو دنیا کی طلب سے۔ تو جب ایسی نیت دل میں آ جائے تو انسان اس طرح کے محرکات استعمال کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی طرف مائل کرنے کے لیے نیک نیتیں سے وضع حدیث، کلام رسول اور کلام شیخ میں تمیز سے راوی کی بے احتیاطی اور سند کو خوشنما بنانے کے لیے تدلیس۔ تدلیس کے بارے میں ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ وہ راوی جو اپنے شیخ یعنی اپنے استاد کے عیب کو چھپاتا ہے تو یہ حدیث میں تدلیس کرنا ہوتا ہے، اور ایسے راوی کو مدلس کہا جاتا ہے جو اپنے شیخ کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اب آپ 13 باب پہ آ جائیں۔ صحت کے اعتبار سے کتب حدیث کے طبقات۔ کل ہی کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم ان احادیث کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے لیے محدثین نے احادیث کے یہ طبقات بنا دیے ہیں۔ محدثین نے روایات کی صحت و قوت کے لحاظ سے تمام کتب حدیث کو 4 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا طبقہ ہے وہ صحیح احادیث کا ہے، جیسے صحیح بخاری ہے، امام بخاری متوفی 256 ہجری، یہ سب سے ہائیسٹ مرتبہ ہے کہ اس پہلے طبقے میں صحیح احادیث ہیں۔ قرآن کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے، اور پھر صحیح مسلم ہے، اور پھر موطا امام مالک۔ یہ 3 جو احادیث کی کتابیں ہیں یہ سب سے زیادہ صحیح ہیں، یہ پہلا طبقہ ہو گیا۔ تو سب سے پہلے ہمیں حدیث کو ان کتابوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے سامنے ایک حدیث ہے اور ہم اس کو گوگل میں سرچ کرتے ہیں اور گوگل ہمیں اس کی تخریج نکال کے دیتا ہے، تخریج یہ ہوتی ہے کہ یہ حدیث جو ہے کن کن کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا حدیث نکالنے کا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی حدیث آئی ہے، اس کا عربک ٹیکسٹ ہے یا اس کا اردو ٹیکسٹ ہے اور ساتھ میں ریفرنس نہیں لکھا ہوا، آپ اس کو گوگل میں سرچ کریں، اس کا اردو ٹیکسٹ لکھیں یا عربک، گوگل آپ کو ضرور اس کی تخریج دکھائے گا کہ یہ اور کن کن کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ تو اگر ان کی تخریج میں آپ کو صحیح بخاری کا نام نظر آئے تو آپ سب سے پہلے اس حدیث کو صحیح بخاری میں دیکھیں، کیونکہ صحیح بخاری میں وہ حدیث کیا ہوگی، صحیح درجے کی ہوگی۔ پھر کتب حدیث کا دوسرا طبقہ، مندرجہ ذیل کتابوں کے بعض راوی ثقافت کے اعتبار سے، اچھا یہ تیسرے نمبر پہ جو موطا امام مالک کی کتاب ہے اس میں جو ہے اقوال بھی ہیں اور فتاوی بھی ہیں،
اور جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کتابیں ہیں، اس میں امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی سند کے ساتھ اپنی کتابوں میں احادیث کو لکھا ہے، اور کچھ احادیث جو ہیں وہ متفق علیہ احادیث بھی ہیں، اور اس میں متفق علیہ احادیث میں متن ایک ہوتا ہے، لیکن سند جو ہے وہ ایک جیسی بھی ہو سکتی ہے اور مختلف بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی اپنی اسناد کے ساتھ جو ہے اپنی کتابوں میں احادیث لے کر آئے ہیں، تو راوی کچھ نہ کچھ مختلف ہو سکتے ہیں متفق علیہ احادیث میں۔ دوسرے طبقے میں جو کتابیں ہیں، اس کے بعض راوی ثقافت کے اعتبار سے پہلے طبقے کے راویوں سے کم تر درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ جو امام بخاری ہیں انہوں نے جن ٹیچرز سے حدیث کا علم سیکھا وہ اس دور کے بہت بڑے بڑے محدثین تھے، اور اس کے بعد جب امام مسلم نے احادیث سنی تو ان کے جو ٹیچرز تھے وہ اس سے کچھ کم لیول کے تھے امام بخاری کے ٹیچرز سے۔ ایسے جو دوسرا طبقہ ہے اس میں پھر جو پہلے والے ٹیچرز تھے ان کے مقابلے میں کچھ اور کم ہو گئے، تو اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ پہلے طبقے کے راویوں سے کم تر درجہ رکھتے ہیں، لیکن ان کو بہرحال قابل اعتماد مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک تابعی نے اگر بہت سے صحابہ کرام سے حدیث سنی ہے تو اس کا درجہ زیادہ ہوگا، اس کی بات کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، اس کی بات زیادہ مانی جائے گی، اور اس کے مقابلے میں اگر کسی تابعی نے کم صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، کم سے حدیث سیکھی ہے، تو اس کا مرتبہ اور مقام کم ہوگا۔ تو یہی اس سے مراد ہے کہ پہلے طبقے کے راویوں سے کم تر درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ امام بخاری کی جن راویوں سے ملاقات ہوئی ان کے جو ٹیچرز ہیں وہ بہت بڑے بڑے محدثین تھے۔ اس میں جو کتابیں پائی جاتی ہیں اس میں پہلی سنن نسائی ہے، نسائی میں ضعیف احادیثیں سب سے کم ہیں، پھر اس کے بعد ہے جامع ترمذی، یہ وہ کتابیں ہیں جس میں صحیح احادیث بھی پائی جاتی ہیں اور ضعیف احادیث بھی پائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہے سنن ابی داؤد کی کتاب۔ اس کے بعد جو تیسرا طبقہ آ جاتا ہے، مندرجہ ذیل کتابوں میں صحیح اور ضعیف ہر قسم کی روایات موجود ہیں، مگر قابل اعتماد روایات کا عنصر غالب ہے۔ تیسرے طبقے میں بھی یہ جو کتابیں بتائی گئی ہیں اس میں صحیح احادیث غالب ہیں، یعنی صحیح احادیث کی تعداد زیادہ ہے اور ضعیف احادیث کی تعداد کیا ہے؟ کم ہے۔ اس میں پہلی ہے سنن ابن ماجہ، اور پھر اس کے بعد ہے سنن دارمی۔ یہ جو دارمی ہے یہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور پھر اس کے بعد ہے مسند احمد، اور پھر صحیح ابن خزیمہ، پھر اس کے بعد جو کتاب ہے وہ صحیح ابن حبان المتوفی 354 ہجری، مستدرک للحاکم 405 ہجری، اور سنن بیہقی۔ پھر اس کے بعد سنن دارقطنی، امام دارقطنی کی جو ہیں وہ 3 کتب پائی جاتی ہیں، ان کے نام آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے کتب طبرانی ہیں، امام طبرانی کی بھی 3 کتابیں بہت معروف ہیں، معجم الصغیر، معجم الوسیط اور معجم الکبیر۔ یہ متوفی 360 ہجری ہیں، 360 میں ان کی وفات ہوئی۔ پھر تصانیف طحاوی، ان کی ایک کتاب ہے مشکل آثار شرمانی الآثار۔ پھر مسند شافعی ہے، ان کی جو ہے مسند شافعی بہت معروف ہے۔ تو یہ تیسرا طبقہ تھا احادیث کا جس میں صحیح احادیث غالب ہیں لیکن ضعیف احادیث بھی موجود ہیں، لیکن صحیح احادیث کے مقابلے میں کم ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کتب حدیث کا چوتھا طبقہ، مندرجہ ذیل تالیفات رطب و یابس۔ رطب جو ہے وہ تازہ کھجور کو کہا جاتا ہے اور یابس جو ہے وہ سوکھی ہوئی کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس میں ملتی جلتی ہی احادیث ہیں، ان احادیث کا مجموعہ ہے، کہہ لیں کہ ایک لحاظ سے یہ دونوں برابر ہیں، صحیح اور ضعیف احادیث۔ جھوٹی اور من گھڑت روایات بھی ان میں پائی جاتی ہیں اور ان میں بکثرت موجود ہیں۔ واعظین
मौर्रिखीन, असहाब तसव्वुफ़ और मुतअख़िरीन फ़ुक़हा। मुतअख़िरीन वो होते हैं बाद में आने वाले फ़ुक़हा का सहारा यही किताबें हैं। इन किताबों की सख्ती से छानबीन करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे एक हदीस इस तरह से बयान की जाती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ धोते या जब आप हाथ धोएं तो ये दुआ पढ़ें, जब चेहरा धोएं ये दुआ पढ़ें, जब बाजू धोएं ये दुआ पढ़ें, जब पाँव धोएं ये दुआ पढ़ें। तो इस तरह की कोई भी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन किताबों की अच्छी तरह से छानबीन की जाए। इन किताबों की अगर आप कोई हदीस देखें और उसके नीचे इन किताबों का रेफरेंस हो तो फिर आपने क्या करना है, उसकी छानबीन करनी है कि आया ये हदीस सही है या नहीं। उसको आपने असल मसादिर में जाके तलाश करना है। जैसे तसानीफ़ इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह की किताब है, कुतुब ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह, तसानीफ़ अबू नईम अस्फ़हानी रहमहुल्लाह, तसानीफ़ इब्न असाकिर, तसानीफ़ दैलमी साहिब फ़िरदौस, तसानीफ़ कामिल इब्न अदी रहमहुल्लाह, तसानीफ़ इब्न मरदवे रहमहुल्लाह। फिर उसके बाद तसानीफ़ वाक़दी रहमहुल्लाह इब्न साद के उस्ताद हैं। तो ये जो चौथा तबका था, ये इसकी जो हदीस हैं वो रतब व याबिस हैं, मिली जुली हैं, सही भी हैं और मौजू भी हैं, एक लिहाज से बराबर हैं। तो इनकी छानबीन बहुत ज़रूरी है। पहले दर्जे की जो हदीस है वो तो हम आंखें बंद करके उस पर एतबार कर लेंगे। हमारे सामने सही मुस्लिम या सही बुखारी की कोई हदीस आएगी तो हम आंखें बंद करके उस पर एतबार कर लेंगे कि ये हदीस सही दर्जे की है। लेकिन फिर जैसे जैसे तबकात आगे बढ़ते जाएंगे उस पर फिर हमें तहकीक करनी होगी। हम खुद से तो तहकीक नहीं कर सकते, ये काम हमारे मुहद्दिसीन ने किया है। अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए, उनको जज़ाए खैर दें। जैसे असर हाज़िर के एक बहुत बड़े मुहद्दिस जो हैं शेख अल-अलबानी रहमहुल्लाह या शेख हाफिज़ ज़ुबैर रहमहुल्लाह, शेख यासिर फ़थी, शेख शुएब अर्नऊत, इन सब ने क्या है कुतुब सित्ता पे हुक्म लगा दिए हैं हमारी आसानी के लिए कि हम ये दूसरे, तीसरे और चौथे तबके की हदीस भी क्या करें, जाके आसानी से चेक कर लें कि अच्छा इस मुहद्दिस ने इस हदीस पे ये हुक्म लगाया। वरना हमने तो इल्म ही हासिल नहीं किया, हम कैसे हुक्म लगा सकते हैं। तो हम फिर इन मुहद्दिसीन के लगाए हुए हुक्म पे ट्रस्ट करेंगे। जैसे शेख अल्बानी है, इसके लिए मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस मिलती हैं, जैसे muhaddis.com है, islam360.com है, और भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे शेख अल्बानी रहमहुल्लाह की कुतुब सित्ता पे लगाई हुए जो हुक्म हैं वो सामने आ जाते हैं हर हदीस पे। तो हम उन एप्लीकेशंस की मदद ले सकते हैं आज के दौर में। फिर आगे कुतुब हदीस की किस्में, इनके नामों से ज़ाहिर हो रहा है कि इनमें कौन कौन सी हदीस हैं। जैसे पहली है जामे, इसकी जमा है जवामे। जामे हदीस की इस किताब को कहते हैं जिसमें तमाम मौज़ूआत पर हदीसें मौजूद हों, बिलखसूस अकायद, अहकाम, रिकाक। अहकाम से मुराद फ़िक़ही मसाइल हैं और रिकाक से मुराद है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, आपके अमल जो आपने करके दिखाए जिससे दिल में रिक्कत पैदा हो, इसी से ये रिकाक है। अदाब तामो शर्ब, तफसीर व तारीख़ व सीरत, क़ियाम क़ुऊद व सफ़र और मनाकिब। मनाकिब से मुराद है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की तारीफ़ की हो, किसी सहाबी रसूल की। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को आपने सिद्दीक़ फरमाया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फ़रमाया कि उनकी मिसाल ऐसी ही है कि जैसे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए थे, ऐसे ही हज़रत अली जो हैं उनका मकाम और मर्तबा मेरे लिए है। फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में आपने जो फ़जीलत उनकी बयान फरमाई कि उनकी ऐसी ही फ़जीलत है बाकी तमाम औरतों पे, जैसे सरीद नाम का खाना जो है उसकी फ़जीलत होती है बाकी खानों पे। तो ये तमाम है मनाकिब। और मसालिब होते हैं जिसमें आपने किसी के बारे में कोई कमेंट्स दिए हों और वो कमेंट्स नेगेटिव हों, जैसे अबू जहम के गुस्से के बारे में आपने कमेंट्स दिए, तो ये मसालिब होते हैं। और बाबुल फितन, जिसमें आने वाले मुस्तकबिल के फितनों के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अहादीस बयान की हों। मशहूर ज़माने किताब सही बुखारी का पूरा नाम अल-जामे अल-मुस्नद सही
मिन उमूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। उमूर से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम हैं, आपका बोलना, उठना, चलना, खाना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और अय्याम से मुराद है कि सीरत के जितने भी वाक़यात होते हैं वो भी इसमें बताए गए हैं। फिर जामे तिरमिज़ी आ जाती है। जामे तिरमिज़ी भी इसी मुनासबत से इसका ये नाम रखा गया है कि उसमें भी ये तमाम मौज़ूआत और हदीसें मौजूद हैं। फिर दूसरे नंबर पे है मुस्नद जमा मसानीद। मुस्नद में अहादीस सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के नामों के हरूफ तहज्जी के एतबार से बितरतीब जमा की जाती हैं। हरूफ तहज्जी के एतबार से मुराद है कि जैसे सबसे पहले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का नाम होगा क्योंकि इनका नाम अलिफ से शुरू हो रहा है। फिर इसके बाद तरतीब से हरूफ तहज्जी के एतबार से जिसका नाम होगा वो वहीं पे दर्ज कर दिया जाएगा। और इसमें इस तरह से अहादीस दर्ज होती हैं जैसे अहादीस आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, इस तरह से अब्वाब बनाए जाते हैं। इनमें सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम का हसब नसब और उनकी इस्लामी खिदमात का ज़िक्र भी किया जाता है। फिर उनसे मरवी अहादीस दर्ज की जाती हैं। जैसे मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब है, मुस्नद अबी दाऊद तयालिसी रहिमहुल्लाह, मुस्नद बकी इब्न मुखल्लद रहिमहुल्लाह की किताब। ये जो आखिरी किताब है इसके बारे में कहा जाता है कि ये गुम हो गई है, ये अब मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद है मौजम जमा माजिम। मौजम में अहादीस बितरतीब हरूफ तहज्जी, शुयूख, बुल्दान यानी शहरों के नाम जहाँ से रावियों ने अहादीस सुनी और कबाइल के नामों के लिहाज से दर्ज की जाती हैं। मौजम में आम तौर पे ये ज़ाहिर किया जाता है कि रावी ने कितने टीचर से अहादीस सुनी हैं, जिसमें मौजम कबीर लितबरानी आ जाती है किताब, मौजम मुतवस्सित लितबरानी और मौजम सगीर लितबरानी। ये 3 किताबें मौजम के एतबार से हैं। इसमें जब अहादीस लिखी जाती हैं तो साथ शहरों के नाम भी लिखे जाते हैं कि रावी ने ये हदीस जो है फ़लाँ शहर या फ़लाँ कबीले से ली है। मुस्तदरक जमा मुस्तदरकात। मुस्तदरक हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें किसी दूसरे मुसन्निफ़ की शराइत के मुताबिक अहादीस जमा की जाएँ जो असल मुसन्निफ़ की किताब में मौजूद ना हो। जैसे मुस्तदरक हाकिम अल सहीहैन इनकी किताब है। इस किताब में इमाम हाकिम ने इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शराइत के मुताबिक अहादीस जमा करने की कोशिश की है। मसलन इमाम बुखारी ने अपनी किताब में हदीस दर्ज करने के लिए कुछ शर्तें आयद की हैं और उनकी शर्तें बहुत कड़ी थीं। उसमें उनकी सबसे पहली शर्त ये थी कि मैं अपने जिस टीचर से भी हदीस रिवायत करूँगा तो वो टीचर वो होगा जिसने आगे डायरेक्ट अपने टीचर से हदीस सुनी होगी या मुलाकात साबित होगी। ये उनकी बहुत कड़ी शर्त है जो उन्होंने हर हदीस पे अप्लाई की है। उन्होंने अपने जिस टीचर से भी हदीस रिवायत की है तो उन्होंने देखा है कि आया उन्होंने आगे अपने टीचर से ये हदीस खुद सुनी है, यानी हद्दसनी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अखबरनी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, समीतू के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने सिर्फ ऐसे टीचर्स की हदीस अपनी किताब में दर्ज की हैं, इसीलिए सही बुखारी की तमाम अहादीस जो हैं वो सही दर्जे की हैं। इसके बाद भी कुछ मुअल्लिफीन के अंदर ये शौक़ पैदा हुआ कि हम भी इमाम बुखारी की तरह का काम करें। इसी में जो है ये किताब है मुस्तदरक हाकिम, ये भी इसी शर्तों पे बनाई गई है। इन्होंने भी सही अहादीस तलाश करने की कोशिश की है, उनको जमा किया है और इसमें मुस्तदरक में ये अहादीस दर्ज की हैं। इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया जो असल मुसन्निफ़ की किताब में मौजूद ना हो, यानी सही बुखारी में वो अहादीस मौजूद नहीं हैं लेकिन वो सही की शर्तों पे पूरी उतरती हैं, तो वो काम ये मुस्तदरक में किया गया है। फिर उसके बाद आ जाता है मुस्तखरज। मुस्तखरजात इसकी जमा है। मुस्तखरज में हदीस का आलिम किसी दूसरे मुसन्निफ़ की किताब में दर्ज हदीस को अपनी सनद से बयान करता है। इस तरह ये दूसरी सनद पहली सनद से किसी मरहले पर जाके मिल जाती है। मुस्तखरज अबी बकर इस्माइली अला सही बुखारी, मुस्तखरज अबी अवाना अला सही मुस्लिम, इन्होंने सही मुस्लिम पर मुस्तखरज लिखी है। मुस्तखरज अबी अला तोसी अला तिरमिज़ी और मुस्तखरज मोहम्मद बिन अब्दुल मालिक बिन ऐमन अला सुनन अबी दाऊद।
اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے امام بخاری نے اپنی کتاب میں جو حدیث بیان فرمائی ہیں اس کی سند اس طرح سے ہے کہ امام بخاری نے اپنے ٹیچر سے وہ روایت بیان کی، ان کے ٹیچر نے اپنے ٹیچر سے، اور آگے اپنے ٹیچر سے، یہ ایک پوری چین ہے۔ امام بخاری کے بہت سالوں کے بعد ایک مؤلف آیا اور اس نے کیا کیا، اس نے جب کوئی حدیث سنی تو اس نے یہ دیکھا کہ سند کے اندر جب وہ چین چل رہی تھی تو وہ جا کے وہی حدیث تھی جو امام بخاری کی حدیث تھی، وہ جا کے امام بخاری کے ایک ٹیچر سے جا کے مل گئی۔ تو اس کو پھر یہ جان کے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ تو بہت اچھی سند بن گئی ہے کہ یہ جا کے امام بخاری کے ٹیچر سے مل رہی ہے۔ تو انہوں نے پھر ایسی احادیث کو مستخرج میں درج کر دیا، اس طرح سے نام لکھ کے۔ پھر اس کے بعد مصنف ہے۔ مصنف میں ہر صحابی کی روایات کو فقہی ابواب کی ترتیب کے ساتھ مرتب کیا جاتا ہے، جیسے مصنف عبد الرزاق۔ مصنف اور سنن یہاں پہ ذکر نہیں ہے، یہ دونوں ملتی جلتی ہیں۔ سنن وہ کتابیں ہوتی ہیں کہ جس میں روایات کو فقہی ابواب کی ترتیب سے مرتب کیا جاتا ہے۔ فقہی ابواب مطلب کتاب الصوم، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، اس طرح سے مرتب کیا جاتا ہے۔ اور ان میں صرف فقہی ابواب ہوتے ہیں، جیسے جامع کی کتابوں میں تو 7 احکام اور عقائد بھی ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے بتائی گئی ہیں، لیکن ان کتابوں میں جو مصنف ہے یا جو سنن کی کتابیں ہیں اس میں اس طرح سے نہیں ہوتا، اس میں صرف فقہی ابواب ہوتے ہیں، فقہی مسائل ہی ان کتابوں میں درج کیے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔